جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے. وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے. ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں. تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے. تو وہاں سے چیونٹی بولنی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے. دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے. مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی. تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے. اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، وہ جو بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید. کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چیونٹی کیا کہتی. اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مان. لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات. اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے. فرماتا ہے دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا. تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا. جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور وہ بھی چیونٹی. تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا. شرط یہ ہے کہ کرے خیر خواہی کرو، کسی کی ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. اس پر کئی کچھ لکھا ہے. اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی. تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ. حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا بھائی برسا دینا پر دعا کر لینے دے. فرمایا نہیں، آپ واپس جائے دعا نہ مانگے. یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے. تو آپ نہ کرے تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی. آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا. تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے. اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ. ہدہد غائب تھا. تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد، نظر نہ آج آیا، سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے.
80 गज उसका तख्त लंबा है, 40 गज चौड़ा है और शायद 80 मान के 80 टन उसका वजन है। तो हुजूर वो सूरज को पूछते हैं। हज़रत सुलेमान ने फौरन खत लिखा, फरमाया जाके उसे मेरा खत दे दो कि या तो कलमा पढ़ के हमारी फर्मा बरदार बन जाए वरना तैयार हो जाए, जो अल्लाह के गैर को पूछते हैं हम उनके खिलाफ जंग करें। वो जब लेके गए ना खत, ये हुदूद गया तो वो मीटिंग कर रही थी, उसके वजीर मशीर सारे बैठे थे। इसने जाके खत फेंक दिया मलका बिल्कीस की झोली में। उसने खत पढ़ा तो डर गई, वजीरों को बुलाया। हजरत सुलेमान, कुरान कहता है हजरत सुलेमान ने कहा था खत फेंक के ना तो साइड पे होके सुनना। वो क्या कहते, बंदों के लिए मना है, परिंदों के लिए जायज है। बंदों के लिए मना है साइड पे होके सुनना। हाँ, जिसकी जासूसी की ड्यूटी हो, कुफर की जासूसी, उस बंदे के लिए भी जायज है। तो या एक तो वो परिंदे थे, दूसरा कुफर की जासूसी कर रहे थे, साइड पे होके सुनने लगे। तो मलका बिल्कीस कहने लगी अब क्या करना है, ये खत आया है। तो वो कहने लगे हम तैयार हैं, आप हुक्म करें, हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ेंगे। तो कहने लगी नहीं, तेजी ना दिखाओ। कुरान मजीद कहता है कि वो कहने लगी जब लड़ाइयाँ होती है तो शहर तबाह होते हैं, मुल्क खंडर बन जाते हैं, लड़ाई मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नबी हूं, एक दफा आजमा लेते हैं कि नबी हैं कि नहीं। माज़अल्लाह, आजमा लेते हो। कहा कैसे? कहने लगी तोहफे ताए भेजते हैं, अगर माल पर दिल ललचा गया तो फिर नबी नहीं बादशाह है, और अगर माल पर दिल ललचाया ना तो फिर अल्लाह के कामिल बंदे। ये फर्क उसने उस वक्त बयान किया। उसने 500 कनीजे, 500 गुलाम, बड़े शानदार लिबास पहना के, 500 घोड़ा बड़ा तगड़ा, उसके ऊपर मालो असबाब रख के तैयारी करा के हजरत सुलेमान की तरफ भेजा। खुद पहले से खबर लेके आ गया। हुजूर उसने ये प्रोग्राम बनाया है। वो जब आया सारा कुछ तो हजरत सुलेमान देख के जलाल में आ गए, फरमाने लगे उसे जाके कह दो तू मुझे क्या तोहफे भेजेगी, मेरे रब ने मुझे माला माल फरमाया हुआ है, ने माला माल किया मेरे मालिक ने, जा उसे जाके कह तू क्या तोहफे देगी। जब रब देता है तो फिर कोई कमी ना वो नहीं छोड़ता। बंदे क्या दे सकते हैं, बंदे तो बेचारे 10 दे के तो 10 दिन उनकी आंखें नहीं खुलती। फरमाया जो अल्लाह ने जो दिया है क्या बात है उसके देने की। तो फरमाया उसे कहो या फरमाबरदार होके आ जाए या जंग के लिए तैयार हो जाए, हम उसे उसके शहर से जलील करके निकाल देंगे। उसने जाके जब पैगाम दिया तो और उन लोगों ने भी आके बताया कि वहां तो हम अजीब मंजर देख के आए हैं कि जानवर भी हाथ बांधे खड़े हैं, वहां तो जिन्नात, सरकश जिन्नात खड़े। वो बादशाह नहीं, वो नबी है, वो जो 500 गुलाम और 500 कनीदे गई थी, हवाल सुनाया आके। तो मलका बिल्कीस ने फिर खत लिखा कि मैं फर्मा बरदार होके आ रही। माना क्या है, मैं कलमा पढ़ने के लिए आ रही। हज़रत सुलेमान ने कहा भैया अब इस तरह करो, जरा फर्श बिछाओ। उन्होंने फर्श बिछाया, इस तरह का के ऊपर फर्श था, नीचे मछलियां तैर रही, लग रहा था दरिया है। ड्यूटी लगा दी, जिन्नात ने बिछा दिया। उधर हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे अब चूंकि मान के आ रही है तो उसे अपनी नबूवत की अलामतें भी दिखानी है। उसने तख्त बड़ा शानदार बनवाया था और खवातीन में जो आदतें खवातीन वाली होती है वो जाती नहीं। उस 7 कमरों में ना पीछे अपना तख्त रख के तो 7 दरवाजे बंद करके आई। उस जमाने में एक रिवाज था, वो जुलेखा ने भी 7 दरवाजे मुकफ्फल के एक रिवाज था। एक कमरा, फिर कमरे के पीछे कमरा, और उसके पीछे कमरा, फिर उसके पीछे कमरा, और उसको बड़े मोटे ताले लगाए जाते थे। और फलसफा ये था कि एक ताला तोड़ेगा कोई तो जब तक सिपाही आ जाएंगे, और अगर उसके तोड़ने तक ना आए तो दूसरे के तोड़ने तक आ जाएंगे, और उसके तोड़ने तक ना आए तो 7वें तक तो आ जाएंगे। ये उन लोगों का नफसियाती मामला था, सोच थी। 7 कमरों में मुकफ्फल करके ना वो निकली। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे भाई मुझे उसका तख्त चाहिए उसके आने से पहले। इस वाक़े की क्या जरूरत थी कुरान पाक में, ये क्या हाजत थी, ये तख्त वाली सारी बात कुरान ने क्यों बयान की? पूछे आप अपने दिल से भी और इनकार करने वाले मुनकरीन से भी, इसकी क्या जरूरत थी? वो जो कहते हैं जी वली की करामत की क्या जरूरत है, सीधी सीधी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, तो पूछो इनसे एक सूरत नमल के अंदर इस सारी तफसील की क्या जरूरत थी? खत्म हो गई जब वो कलमा जो पढ़ रही है। तो फिर इस सारे वाक़े को रब क्यों बयान फरमाता है? हजरत सैयदना सुलेमान फरमाने लगे तख्त चाहिए, और चाहिए उसके आने से पहले। काला इफरीतुम मिनल जिन, जिन्नों में से बहुत बड़ा जिन बोला, कहने लगा हुजूर आपका ये तख्त बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। ये जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना, या फैसले खत्म, कुछ दिन का सुबह से शाम तक मीटिंग होती है और उसको आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, तो मैं ये बर्खास्त होने से पहले। और कुछ ने कहा थी आप शर्त क्यों लगाते हैं कि सुबह से शाम तक होती?
اس جن نے کہا آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے آ جائے گا، پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہاں آئے گا تو بس آئے گا تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، تو سٹ تے پکڑا کوار گندن، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر، میرے شیخ کامل مرشد اکمل شیخ بحر و پار حضور غوث پاک جیلانی، حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، خاصان دی گالاما آگے نہیں مناسب کر دی، رہنے دو تم۔ کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے ہو، وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے، کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے، اچانک ہچکولے آنے لگے، تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے راستے میں مدد کرو، تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے، اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالی ہے۔ تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے، کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا، اور ہم نے ہاتھ دیکھا یہاں سے جاتا ہوا، تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے، تو ہم نے حضرت باولک نقش بند بخاری، ان کی ایک مریدنی تھی، اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ اوپر والی منزل پہ، اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا، جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت باولک نقش بند بخاری پہنچ گئے، نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا، کوئی چارپائی بچھا دی، کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی۔ حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا، جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا، اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں، میں بھی مالی دا کم راکھی کرنا، پل کچے ہون یا پکے، اے پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں، پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے، کیا کریں، پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا سچے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن نا نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا، نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ، تو چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا، بات الگ ہے، پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا، چاہے نافرمان ہی ہے۔ پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا۔ پھر وہ تخت آ گیا، حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہو، پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ، قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، نرا فضل، فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے، باقیوں پہ نرا فضل تھا، ان پر تو فضل کبیر ہے۔
ان پر تو بڑا فضل ہے اللہ کا۔ تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو، ایک نہیں، اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں، کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں، بڑے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے، سیب کا موسم ہی نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول، وہ سیب کھلائے تو ولی یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں، یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول۔ تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے۔ تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا، فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، ولی ہے نا، وہ نبی تو نہیں نا، عورت نبی نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں۔ فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے، تو کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا، تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا، 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے۔ کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا، ذرا ترش تھا، تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا، اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس، تو غوث اعظم کہنے لگا میرے والا کھا۔ 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا، کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا، تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے، آپ کے والا میٹھا ہے میرے والا کڑوا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے، پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا، اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا، تنبیہ بھی کر دی، پر میں ہاتھ ظالم کے لا کے اس لیے ترش ہو گیا سیانا بان، 1 نہیں 20 درجنوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں بالکل۔ اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب۔ اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے۔ چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے، پر کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی۔ اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ڈر اس کی فراست قلبی سے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 12 اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے۔ وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے۔ حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں۔ اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی، اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے رخ کو نہ پھیرا کر، غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے، اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر، تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر، اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر، اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے۔ انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے۔ اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے۔
آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معانی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے۔ یہ جو لہجہ ہوتا ہے، لہجہ اخلاق آپ کا، یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے، بھئی آپ کی بات ٹھیک تھی پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری۔ آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے، ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے۔ وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے۔ تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے، آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو۔ لہجے، اخلاق، یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا، میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا۔ تو میرے عزیز، آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں، جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں، جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں، صرف میں ٹھیک ہوں، وہ والا بندہ نہیں، بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ اخلاق دیکھیں، یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی، باہر۔ آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں، تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں، تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو، بات وہ تھوڑی کرے پر جتنی کرے ذرا سونی کر کے کرے، گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے، بات اچھی لگے۔ اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں، ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا، اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے، اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں، یہ بھی مقام تشکر ہے۔ تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کرنی، آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس، میرے ایک کلاس فیلو ہے تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا، تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے، تو مجھے کہنے لگی آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی؟ تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑے، یہی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا، کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے، آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی، آپ کے بیگانے بھی، سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب بڑا بڑھ گیا، اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں۔ یاد رکھنا، قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے۔ فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟
اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائس کا بھی فائدہ ہے, کسی فالوور کا بھی, اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں. تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے, اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانے, لوگ ہمیں پہچانے, ہمارا بڑا نام ہو, ہمارا بڑا ذکر ہو, ہمارے بڑے تذکرے ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, حضور فرمانے لگے, تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے, پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے. کتنے کو دو گے؟ دیکھیں نا, پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے. ایک دفعہ دے, پھر دوسری دفعہ دے, پھر تیسری دفعہ دے. روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا, اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا, ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے, ہاں خندہ پیشانی سے, حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں. تمہارا اخلاق, تمہاری خندہ پیشانی, تمہارا اچھا کردار, یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے. مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے. تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے, لب و لہجہ ہے, میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا, ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے. اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے, ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے, ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے. مزاج ہوتے ہیں نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو, اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں, آپ بھی تشریف لائیں, اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں, اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے. میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں, میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو, لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا, اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں, تو نمازی بھی آپ ہیں, نمازی بھی ہے. کہنے لگے یہ آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کروں. میں نے ان سے کہا, خدا کے بندے, اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق اور پڑھتا میں نماز بھی نہیں, تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے. تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے, لہجہ کس طرح کا ہے, آپ کی بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے, اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے, ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں. میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے, اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے, طنز. ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں, لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور تش روئی چھلکتی ہے. تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے, تو بالکل جاہل ہے, تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا. آپ طنز کر رہے ہیں, آپ دعوت دین نہیں دے رہے. دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی, اس کی تو ایک خوبصورتی ہے, اس کا تو ایک حسن ہے, اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے, اس کی اپنی ایک نورانیت ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی, اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا, تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے. لوگ قبر کی تیاری میں ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی, تو کہتے کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کوریدنی شروع کر دی, اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا, گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب, حضور نے رخ نور کو پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے, جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے, اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیرے اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے. دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا. یہ دیکھیے تبلیغ ہو رہی ہے,
اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا، لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں اور اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر، بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں۔ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی، حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہو، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہو۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا، کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ وہ آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی، اور وقت گزر جاتا ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی۔ لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا۔ لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔ تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے، یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ روٹین میں پیار ہی چلتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا، 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا۔ یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے یہ بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ یا وہ لکڑ آ رہا، غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑ آ رہا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔
گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کی. دوستی جو بڑے سی ہو گئی. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہم نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، نیرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے، ان کا سرپرائز دینا ہے. پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت کھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. اور پھر امی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لی، گوشت کھایا، وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑ آ رہا، لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑ آرے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی میں نے پیار سے کہا تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تو اسے منوائی لینا، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا. اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہیں، خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے. ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا. شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا. اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود. وہ بولتے فرماتے چوری چکاری ظلم بربریت سارا کچھ تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جھوٹ بولنا ہمارے عصب نسب کے خلاف، یہ ہماری شان مردانگی کے خلاف. ہم کہا کرتے تھے کمزور لوگ جھوٹ بولتے، بزدل لوگ جھوٹ بولتے. جو لوگ عصب نسب والے ہوتے ہیں، کردار و عمل والے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، جن کا پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ لوگ کبھی جھوٹ ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ بخل بڑی بری چیز ہے، پر کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کبھی کبھی مومن کنجوسی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، اگرچہ نہیں ہونی چاہیے. یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا ہو جاتا ہے. عرض کیا یکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا قال لا، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے پر مومن جھوٹا ہو سکتا، مومن جھوٹ بول سکتا، جھوٹ نہیں اس کی زبان سے نکلتا، یہ مومن کی شان ہی نہیں. عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ ہماری مردانگی کے خلاف. ہمارے تو ملک میں جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ اتنا وہ بڑا قد کر جاتا، جس کو ہمارے ملک میں لوگوں نے سیاست نام ہی جھوٹ کا سمجھا. ٹی وی پہ بیٹھ کر بہت بڑی جماعت کا بہت بڑا سربراہ کہتا ہے فلانا کام 6 مہینے میں ہو جائے گا، بہت بڑی بات، 6 مہینے میں ختم ٹھیک ہو جائے گا آپ کا مسئلہ. 6 مہینے کے بعد جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سیاسی بیاض. اتنا ظلم شرم ہی نہیں آئی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کچھ صحابہ چلے گئے نا ہجرت کر کے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا اور پیچھے سے جو قریش لینے گئے انہیں بھی بلایا. بات چیت ہو گئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کسی سردار سے نہ پوچھوں بات کیا ہے. ابو سفیان کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے حبشہ گیا ہوا، تو نجاشی بادشاہ کے کچھ لوگ آئے اور مجھے لے گئے. کہنے لگے بادشاہ بلا کر، کہتے میں سردار تھا. بادشاہ نے جب بلایا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مجھ سے سوال و جواب شروع کیے. تو میں نے وہ رٹی رٹائی گردان جو سارے پڑھا کرتے تھے وہ میں نے پڑھ دی کہ معاذ اللہ جادوگر ہے، ساحر ہے، کاہن ہے، لڑائیاں کرا دی، نیا مذہب لے آئے. معاذ اللہ وہ جو گردان عرب کے لوگوں نے، ابو جال نے، ابو لہب نے رٹی ہوئی تھی میں نے سنا دی. کہتے اس نے ایک سوال پوچھا. اس نے کہا چل ابو سفیان جو تو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہوگا معاذ اللہ، لیکن یہ بتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی، بہت بڑی بات ہے اس کو سمجھنا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں 1 منٹ کے لیے خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، کہہ دوں کہ وہ بولتے ہیں معاذ اللہ جھوٹ. لیکن پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تو قبیلے کا سردار ہے، اور جو مردانگی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبانوں سے کچے جملے نہیں نکلتے.
وہ جھوٹ نہیں بول. جو اسی منصب پر فائز لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ان کی زبان ہر وقت چسکے کے لیے تھوڑا یہاں جھوٹ تھوڑا وہاں جھوٹ نہیں پھینک. وہ لوگ جھوٹے نہیں ہوتے. تو سردار ہے، تو چودھری ہے، تو سربراہ ہے، تو اہل ہے، تو منصب والا ہے، جھوٹ بولے گا؟ کہتے مجھے کہنے لگا سوچ کیا رہے ہو، بتاؤ کبھی جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا. میں نے کہا نہیں، میں سردار ہو کے جھوٹ بولوں؟ کہتے ہیں میں فوراً بول پڑا. میں نے کہا وہ رشتے میں میرے بھتیجے لگتے ہیں. میرے سامنے آنکھ کھولی، میرے سامنے بچپن گزرا، میرے سامنے جوانی گزری، میرے سامنے شادی ہوئی. میں نے ان کی زندگی کے بڑے رنگ دیکھے. میں نے انہیں ماں سے بچھڑتے بھی دیکھا، دادا کی گود میں کھیلتے بھی دیکھا، پھر دادا کے جنازے پر بھی دیکھا. اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے. میرا پیغمبر عظیم، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کہا ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا؟ کبھی نہیں نکلا ان کی زبان سے جھوٹ. تو کہتے اب نجاشی نے فیصلہ سنایا. نجاشی نے بات کی، فیصلہ سنایا تو کمال کر دی. کیا بات کی نجاشی نے؟ کہنے لگا ابو سفیان پھر تم کس طرح کہتے ہو کہ ان کا دین سچا نہیں؟ کہنے لگے جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ رب کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جو بندوں کے معاملات میں جھوٹ نہیں بولتا ان سے یہ توقع کیسے رکھتے ہو کہ وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بولیں گے؟ فرمایا مان کیوں نہیں جاتے کہ اگر وہ بندوں کے حق میں سچے ہیں تو اللہ کے پیغام کے حق میں بھی سچے. سچائیاں حسن ہے، لیکن نہ تیرے جملوں کے لوگ قیدی ہو گئے، اور جب ٹٹول کے دیکھا تو اندر سے تو کچھ اور نکل آیا. کل تو کچھ کہہ رہا تھا، سویرے اٹھ کے تو کچھ کہہ رہا ہے، تیرے لفظ کچھ ہے، تیرا رویہ کچھ اور ہے. زندگی میں یاد رکھنا، کسی بڑے کی خوشامد کر کے کبھی اسے محبت نہ ڈال. جھوٹ بولتے ہیں اپنا حلیہ ہم نے صداقتوں کے بادشاہوں جیسا بنایا ہوتا، لیکن ہمارے لفظوں میں جھوٹ ہوتا، ہمارے لب و لہجے کے اندر یہ کراہت ہوتی ہے. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے جو زبان کا سچا نہیں ہوتا اس کو کبھی معرفت کا نور نصیب نہیں ہو، جا کے 2000 جوبہ ڈال کے بیٹھ جائے. معرفت کا نور اسے ملتا ہے جس کی زبان پر حق اور سچ ہو. یاد رکھ سچائی اتنی بڑی دولت ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری حدیث لکھی ہے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں، تو حضور آپ حکم کرے کیا کروں؟ فرمایا چل تو بول وہ کیا ہے. کہنے لگا جی میں شراب کا بھی عادی ہوں. معاذ اللہ. بولیے استغفر اللہ. سارے بولیے میں شراب کا عادی ہوں، مجھ سے چھوٹتی نہیں. اور پھر کہنے لگے میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی. اور تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی. اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ عادتیں چھوٹتی نہیں. میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا ہے. نبی پاک حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے. فرمایا ایک سودا کرنے میں عرض کی حضور حکم ہو. فرمایا 4 میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ دے، سودا کرنا. حضور حکم کرے کون سی؟ صحابہ کہتا ہے اب آپ بول رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، 4 چیزیں حرام میں قطعی ہے. حضور کہتے ایک چھوڑ دے، میں ایک وعدہ کر. کہا یا رسول اللہ حکم کرے. تو صحابہ کہتے اب جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے تو ہم پھر تجزیہ کر لیتے کہ شراب بڑی گندی ہے، زنا بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے، ظلم ہے. لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا چل تو جھوٹ چھوڑ دے. کیا چھوڑ دے؟ اللہ اکبر. فرمایا جھوٹ چھوڑ دے. عرض کی باقی؟ فرمایا باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے. اب لوگ کہتے ہیں کہ میران ہے کہ اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے. وہ سردار کہتا ہے میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا. دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تو نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے. کہتے 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا. میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد. کہتے پھر میں باہر نکلا اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا. کہتے جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا. کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے. کہتے بس وجود چکنا چور ہو. او میرے دوستو، لوگ پوچھتے تو ہے نا تو کس کا بیٹا؟ ہاں او سنگیو، لوگ پوچھ لیتے ہیں تو کس استاد کا شاگرد ہے.
اور یارو یاد رکھو تیرا حلیہ دیکھ کے لوگ پوچھتے ہیں تو کس مرشد کا مرید ہے، یاد رکھ اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے صحیح، اپنے لیے نہ صحیح کسی کی عزت کے لیے تو کسی کے لیے ہی بدل دا یار تو کسی کا ہی خیال کر جا، چل کسی اور کے لیے اپنے آپ کو تبدیل کر جا، اپنے لیے نہ صحیح دیکھ تو کسی اور کے لیے ہی بدل جا، اب تیری کسی اور سے بھی نسبت ہے، لوگ کسی اور سے ساتھ منسوب کرتے ہیں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ کہا اس بی بی نے، کہنے لگی سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے، کہتے ہیں بجلیاں دوڑ گئی۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور کے بعد کا کیا بنے؟ بابو نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے وہاں سے بھی لوٹ آیا۔ اب میری زنا کی عادت بھی گئی، اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کا فنتاس پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا یہ سویرے تفتیش بھی کرے گا، اگر پوچھتا کہا گیا کہ تو نے تو نہیں چوری کی تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب کباب بھی گئے۔ کہتے ہیں تیسرے جا کے دروازہ رسول پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کرتے رہے، میں صرف مصطفیٰ کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا، دیر ہو گئی تو ایک صحابی کہنے لگے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس معموم کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دی، یہاں تو جھوٹ کے پلٹتے پیروں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے مریدوں کی، جاؤ کرامتے بیان کرو، سناؤ، فیس بک پہ دو، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے، نہیں اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں، یہ جھوٹ کا پلندہ لے کر کے تو پھر رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھ۔ سچائی انسان کو جوان رکھتی، سچائی آدمی کو بڑا کرتی، سچائی اس کے رشتے قائم رکھتی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے سچ کا درس کیا، سچی بات کا حکم کہا، فرمایا سچ بولو۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ سچائی کو تو آگ نہیں جلاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو مٹی نہیں کھاتی، فرمایا کرتے تھے سچائی کو تو دریا نہیں ڈبوتا۔ لوگوں نے پوچھا دلیل، فرمانے لگے میرا ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، لوگ بہت سارے اکٹھے ہو گئے، جب بات ذرا آگے بڑھی تو دہریہ مانتا نہیں تھا، میں دلائل دیتا، وہ بھی مجھے دیتا، سادے لوگ بول پڑے، کہنے لگے حضرت جی ہم ٹھاتے ہیں سن کے رزلٹ بھی نکالے، تو فرماتے میں نے دہریے سے کہا چل رزلٹ نکال لیتا، آگ جلاتے ہیں دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو سچا ہوگا بچ جائے، جو سچا ہوگا، فرماتے تھے سچائی کو آگ بھی نہیں جلاتی، جو سچا ہوگا بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا جل جائے گا۔ فرماتے آگ جلا لی، اب میں نے اسے کہا چل ہاتھ ڈال، تو وہ جھوٹا تھا، جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، وہ ہاتھ ہی نہیں آگے، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتا، کہتے میں نے زبردستی پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں کیا، کئی دیر تک آگ میں رکھا، نہ اس کا جلا نہ میرا جلا، کہتے باہر نکلا، لوگوں نے شور کر دیا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی مولا نہ اس کا جلا نہ میرا۔ فرماتے عاطف غیب سے ندا آئی، مالک بن دینار سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو اب اس کا بھی نہیں جلایا گیا، سچے کے ہاتھ میں بھی جس کا ہاتھ ہو اب اس کا بھی، تیرا ہاتھ اس نے پکڑا اور جلا دو، کہا علیحدہ کر، کہتے ہیں میں نے کہا چل بھئی اب علیحدہ ڈالنا، اور ڈرنے لگا، میں نے کہا یہ تو ڈالنا ہی پڑے گا، کہتے ہاتھ ڈالنا، اس کا جل گیا، میرا بچ گیا، لوگ کہنے لگے